بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى صحیفہ سجادیہ کی 20 نمبر دعائے مکارم اخلاق امام زین العابدین علیہ السلام اس دعا میں فرماتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وحلنی بہلیت الصالحین بار الہ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور مجھے صالحین کی زینت اور زیبائش و آرائش سے مزین فرما وَأَلْبِسْنِي زِينَةَ الْمُتَّقِينَ پروردگار مجھے متقین کی زینت کا لباس پہنا۔ آگے پھر فرماتے کس چیز میں فی بسط العدل وکظم الغیظ، عدل کے پھیلاؤ کے لیے اور غصے کو پی جانے کے، یعنی یہ صفات عدل کا پھیلانا اور غصے کو پی جانا یہ متقین کی صفات ہے، اور متقین کی بھی وہ صفات جو متقین کو زینت بخشتی۔ پروردگار یہ مجھے بھی عطا فرما۔ اس میں متقی کی جمع ہے اور متقی تقوی سے نکلا ہے۔ تقوی وقایہ سے ہے، اس کا مطلب یہ ہے نگہداری، اپنے آپ کو بچانا، محفوظ رکھنا۔ اور جب ہم تقوی کی بات کرتے ہیں اصطلاح میں اپنے آپ کو اللہ کے حرام کردہ کاموں سے بچانا اور واجبات کی پابندی کرنے کا نام تقوی ہے۔ تقوی کے مدارج ہیں، درجات ہیں، مراتب ہیں، اور تقوی کی تعریف جو کی گئی کہ یہ ایک ایسی نفسانی حالت ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے انسان اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے، یعنی یہ ایک نفسانی حالت کا نام ہے تقوی کہ جس کے ہوتے ہوئے انسان احکام خداوندی کی پابندی کرتا ہے۔ اور پرہیزگاری پھر اسی سے نکلا ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا۔ اردو میں متقی کا ترجمہ پرہیزگار کیا جاتا ہے، اگرچہ یہ متقی اور تقوی کے پورے مفہوم کو ادا نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں کہ یہ ایک نفسانی ملکہ ہے، ایک نفسانی حالت ہے، اور اس کے اپنے درجات ہیں۔ اب متقین کے لیے کون سی چیزیں زینت ہیں؟ ایک فرماتے ہیں فی بسط العدل، عدل کے پھیلانے۔ عدل یہ جو مفہوم ہے عدل کا، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ کائنات کے تمام امور پر، اور حتیٰ ہم کہیں کہ جو ہمارے عقائد و نظریات اس سے لے کر فقہی احکام سے لے کر اخلاقیات تک، حتیٰ ہمارے معاشرتی امور میں، یعنی ہمارے جو لوگوں کے ساتھ رویے ہیں، میل جول ہے، میل ملاپ ہے، ان سے لے کر ہمارے جو اقتصادی امور ہے، معاشی امور ہے، ان سے لے کر معاملات اور تنازعات کو حل کرنے تک عدالت کا عمل دخل۔ حتیٰ خلقت میں بھی عدل موجود ہے۔ فرماتے قامت السماوات والارض بالعدل، یا بالعدل قامت السماوات والارض، ٹھیک ہے؟ عدل کے ذریعے سے ہی زمین و آسمان قائم ہے۔ اس تخلیق کائنات میں بھی عدل کو محوریت حاصل ہے، عدل محور ہے۔ ہر چیز کو اللہ نے اس کے مقام پر رکھا ہے، جو عدل کے معنی ہے، ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنا بھی ایک عدل کا معنی ہے۔
تو اس میں کائنات میں ہر چیز کو اللہ نے اپنے مقام پہ رکھا ہے۔ ہمارے جسم میں بھی عدل ہے، آنکھ کو جہاں ہونا چاہیے وہیں آنکھ ہے، ناک کو جہاں ہونا چاہیے وہیں پر ہے، یعنی ہر ایک چیز اپنے مناسب مقام پر۔ اور جب ہم عقائد میں آتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ تمام اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے اس میں عدل موجود ہے۔ اور پھر قیامت بھی اللہ کے عدل کا تقاضا ہے کہ ایک ایسا دن ہے، یہ اللہ کے عدل کا تقاضا ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے ہادی برحق بھیجے، کیونکہ جب اللہ نے ہم سے حساب کتاب لینا ہے اور اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ ہمیں راستہ بھی دکھائے، اللہ کو چاہیے کہ ہمیں راستہ دکھائے، لہذا اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ اس نے ہمیں راستہ بھی دکھائے۔ تو یہ ساری چیزیں اور جو احکامات ہیں وہ بھی عدل پر قائم ہے، استوار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو اس کی وسعت سے بڑھ کر، اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دی، کوئی اس پر ذمہ داری نہیں ڈالی اللہ نے کسی پر جو اس کی ہمت اور طاقت سے بڑھ کر۔ اور کہیں پر اگر انسان اس ذمہ داری کو، اس واجب کو ادا کرنے سے عاجز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تخفیف دیتا ہے اور ہلکا کر دیتا ہے۔ اگر آپ مریض ہیں، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ کر بیٹھ کے پڑھ لیں، اگر آپ مریض ہیں روزہ نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے بعد میں جب صحیح ہو جائیں پھر روزہ رکھیں۔ دیکھیں یہ سب عدل قائم ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ یہ جو ہماری اخلاقی صفات ہیں، اخلاقیات میں بھی جو ہم پڑھ رہے ہیں مکارم اخلاق، اس میں بھی عدل ہے۔ اصل میں عدل کیا ہے؟ متوسط امر کو کہا جاتا ہے، جو درمیانہ امر ہو، متوازن امر ہو۔ تو اخلاقی صفات کے اندر بھی جو عدل ہے وہ حد وسط کا نام ہے، دو طرفوں میں جو حد وسط ہے اس کا نام کیا ہے؟ عدل ہے۔ افراط و تفریط، نہ افراط نہ تفریط، درمیانی جو حد ہے، حد متوسط، اس کو عدل کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جتنے بھی اخلاقیات ہیں یہ بنیادی طور پر 4 صفتیں ہیں، باقی سب کی بات گشت جو ہے وہ اس کی طرف۔ ایک حکمت ہے، شجاعت ہے، اور عفت ہے، اور عدالت ہے۔ اب دیکھیں حکمت یعنی دانائی، یہ درمیانی حد ہے، یہ عدل ہے، یعنی درمیانی حد، حد وسط ہے۔ کس کس کے درمیان ہے؟ حکمت جو ہے وہ اگر یہ افراط کی طرف جائے تو چالاکی اور خباثت، عیاری ہے، اگر یہ اس طرف جائے تو عیاری ہے، جو امیر شام میں تھے، امیر المومنین علیہ السلام حکمت کے مالے تھے، لیکن اس طرف کیا تھی؟ چالاکی تھی، عیاری تھی۔ اور اگر دوسری طرف آئے، تفریط کی طرف آئے تو کم عقلی ہے، بے وقوفی ہے، نادانی ہے۔ اس کا جو حد وسط ہے وہ حکمت ہے۔ اس طرح سے عفت کہتے ہیں کہ ایک طرف اس کی کیا ہے، جس کو آپ کہیں بے غیرتی، کہ انسان اپنے عزت و ناموس کے حوالے سے کوئی اس کو پرواہ نہ، یہ کیا ہے؟ یہ بے غیرتی ہے۔ اور دوسری طرف کیا ہے؟ شہوت ہے، شہوت رانی ہے، ہوس رانی ہے، کہ انسان شہوت کے پیچھے لگا رہے، ٹھیک ہے۔ ان دونوں کے درمیان جو چیز ہے وہ عفت ہے، وہ اخلاق ہے، وہ صفت اخلاقی ہے۔ اسی طرح سے آپ آئے شجاعت صفت اخلاقی ہے، اخلاقی صفت ہے، اور یہ خلق حسنہ، دیکھیں حد وسط ہے۔ ایک طرف کیا ہے؟ تفریط، بزدلی، خوف زدہ ہونا، ڈرنا، اور دوسری طرف کیا ہے؟ بدماشی، یعنی اندھا دھند، کسی کو پڑ جانا اور نہ دیکھنا کیا ہے یا کیا نہیں ہے۔
زور اور زور گوئی زبردستی، وہ بھی جو ہی آپ اس حد سے ہٹیں گے بد اخلاقی اور صفت رذیلہ کا آواز، یا ادھر جائے تب بھی صفت رذیلہ، ادھر آئے تب بھی صفت رذیلہ، اگر اس حد وسط پر برقرار رہیں گے تو یہ عدل ہے، اور اس سے جو اخلاقی صفت جو ہے وہ جنم لے گی اسی کو ہی ہم اخلاق اعلیٰ اخلاق کریں۔ ٹھیک ہے، تو اب اس میں امام علیہ السلام نے کیا کیا؟ بسط العدل، البسنی زینت المتقین فی بسط العدل، عدل کو میں پھیلاؤں، اور اس کے علاوہ عدل کے بہت سارے موارد ہیں، انسان گفتگو کرنے میں عدل کا لحاظ کرے، کسی کی تعریف کرنے میں عدل کا لحاظ کرے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سخاوت ہے، دیکھیں سخاوت کیا ہے، ایک طرف فضول خرچی وہ بھی صفت رذیلہ، ایک طرف کنجوسی بخل وہ بھی صفت رذیلہ، ان دونوں کا جو حد وسط ہے وہ سخاوت کہلاتا ہے۔ تو یہ عدل کیا ہے، یعنی جو حد وسط اخلاق میں بھی ہم کہتے ہیں جو حد وسط ہے اس کا نام کیا ہے؟ عدل ہے۔ جب بھی اس سے ادھر ادھر ہوں گے یا افراط ہوگا یا تفریط ہوگا تو وہ صفت رذیلہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَفِي قَدْمِ الْغَيْظِ، ٹھیک ہے، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد کی۔ قدم الغیظ کس کو کہتے ہیں؟ غصے کو کہتے ہیں، غضب ناراضگی کو کہتے ہیں، غیظ غصے کو کہتے ہیں، ایک نفسانی حالت ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کو کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھتے ہیں فوراً اس کو غصہ آ جاتا ہے، اور اس کے آپ دیکھیں کہ کچھ فزیکل بھی اثرات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، چہرہ بعض دفعہ سرخ ہو جاتا ہے، بعض دفعہ آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں، اس کا کیا ہے بلڈ پریشر کیا ہو جاتا ہے، تیز ہو جاتا ہے، یہ سب چیزیں اس کی ہوتا ہے۔ اب یہ کہ غصے کو پی جانا یہ اخلاقی صفت ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے غیرت بھی ایک اخلاقی صفت ہے، غیرت اخلاقی صفت ہے، یعنی غیرت یہ ہے کہ انسان دین کے مسئلے میں، اللہ کے مسئلے میں، رسول کے مسئلے میں، اہل بیت کے مسئلے میں اس کے اندر غیرت ہو، غیرت دین، یعنی وہ اللہ کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتا، اہل بیت کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتا، اگر کوئی ناپسندیدہ چیز سنتا ہے تو اس کو غصہ، یہ غصہ بجا ہے، یہ کرنا چاہیے۔ جو شخص اس پہ بھی غصے نہیں ہوتا وہ کیا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ بے غیرت ہے، اس کے اندر غیرت دینی موجود نہیں ہے۔ لیکن ذاتی معاملات کے اندر جہاں اس کے اپنے اس کو زد پہنچ رہی ہو، یا اس کے اپنے غرور اور تکبر کے نتیجے میں کوئی وہ سمجھتا ہے کہ میرے سامنے کوئی بات بھی نہ کرے، اگر کوئی شخص بات کر دیتا اس کو غصہ آ جاتا ہے، کیوں کہ یہ کون ہوتا ہے میرے سامنے بات کرے، اگرچہ وہ بات آپ کی، تو یہ غصہ ناجائز ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ لہذا حکم یہ ہے کہ حتیٰ اگر غصہ آپ کا جائز بھی ہو پھر بھی کیا حکم ہے کہ اس کو پی جائے، یہ ایک اخلاقی صفت ہے۔ ہمارے مولا و آقا امام موسیٰ علیہ السلام کا لقب کاظم ہے، غصے کو پی جاتا، ہمارے تمام ائمہ کاظم تھے، غصے کو پی جاتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں کہ غصہ نہیں آئے، غصہ آنا فطری چیز ہے، لیکن اس غصے پر قابو پانا اور کنٹرول کرنا یہ اہم اور یہ اخلاقی صفت ہے، ٹھیک ہے نا، غصے کو پی جانا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احب السبیل الی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی طرف پسندیدہ راستوں میں سے کیا ہے، جراتان، دو گھونٹ ہے، دو گھونٹ جو اللہ تعالیٰ کی طرف راستہ ہے، وہ پسندیدہ ترین راستہ خدا کی طرف کے دو گھونٹ، کون کون سے فرمایا؟ جرۃ غیظ، ایک غصے کا گھونٹ پی جانا، تردھا بحلم، جسے آپ اپنے حلم کے ذریعے سے اس کو رد کریں، غصے کو رد کریں، حلم یعنی برداشت، اور دوسرا وہ جرۃ مصیبت تردھا بصبر، دوسرا وہ گھونٹ ہے مصیبت کا گھونٹ ہے،
جس کو آپ صبر کے ذریعے سے پی جائیں، صبر کے ذریعے اس کا مقابلہ کرتے۔ فرماتے ہیں یہ اللہ کے طرف جانے والے راستوں میں سے پسندیدہ ترین راستہ، انسان غصے کو پی جائے۔ اب دیکھیں اس کا اجر کیا ملتا ہے، اور باقی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں غصے کے نقصانات کیا ہیں۔ غصہ آتا ہے انسان کو اقدام کر بیٹھتا ہے، اس کے بعد سالوں پچھتاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ غصے میں کسی کو مار دیتا ہے، کسی کو قتل کر دیتا ہے، کسی کا اور بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، بچے کو مار دیتا ہے، دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ صرف ایک لحظے کے لیے اگر وہ برداشت کر لیتا تو یہ بعد کی ساری مصیبتیں اس کو برداشت نہ کرنی پڑتی، ایک لحظے کا غصہ۔ اور کہتے ہیں یہ غصہ ہوتا 2-4 منٹ کے لیے ہی ہے، اس لیے کہتے ہیں اگر کھڑا انسان بیٹھ جائے، بیٹھا لیٹ جائے، چلنا شروع کر دے، روزہ نہ ہو تو پانی پی لے، ٹھیک ہے۔ روزے میں بھی غصہ بڑا آتا ہے، ٹھیک ہے، خصوصاً جب روزہ لگا ہو، لہذا اس میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم غصہ نہ کریں، اپنے آپ کو سمجھائیں کہ ہم روزے سے ہیں، ہمیں غصہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اور عام طور پر غصہ کس پر آتا ہے؟ اپنے سے کمزوروں پر آتا ہے، یا بیوی پر آئے گا، یا بچوں پر آئے گا، یا نوکر پر آئے گا، اپنے سے بڑے پر تو غصہ نہیں آتا۔ تو انہی مظلوموں پر ہم غصہ کیوں کریں ہیں؟ باہر سے بھی انسان کو کوئی رنجش ہوتی ہے، گھر آ کے غصہ نکالتا ہے، تو اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، نہیں کریں غصہ۔ قال عن ابی جعفر علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ آلاف التحیت والثناء نے فرمایا من کظم غیظا ولو شاء وهو یقدر علی امضائه، فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے غصے کو پی جائے باوجود اس کے کہ وہ عمل کر سکتا ہو، اپنے غصے کا وہ نکال سکتا ہو، قدرت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو کہ اس کو سبق سکھا دے، ٹھیک ہے، مار سکتا ہو اس کو، جو بھی ہے طاقت رکھتا ہے کہ جس پر غصہ آیا اس کو آج سبق سکھا دے، ٹھیک ہے، کہتے نا تمہیں ہمیشہ کے لیے سبق سکھاتا ہوں، پھر تم ایسا نہیں، وہ سکھا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود کیا کرے؟ غصے کو اگر پی جاتا ہے، فرماتے ہیں حاشا اللہ قلبہ امنا و ایمانا یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو قیامت والے دن امن سے پر کر دے گا اور ایمان سے پر کر دے گا قیامت والے دن۔ امن یعنی اس کو کوئی اب جہنم کا خوف نہیں ہوگا، وہ اپنے آپ کو مطمئن محسوس کرے۔ دیکھیں یہ ہمارا جو بھی عمل ہے اس کا اثر قیامت والے دن ظاہر ہوگا، یہ سب یوم تبلی السرائر، اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ شَرًّا يَرَهُ، ٹھیک ہے، سب وہاں پہ دیکھ لے گا بندہ انسان۔ لہذا کہتے ہیں جو غصے کو پی جائے گا اس کا اثر وہاں پر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بعد میں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو محبت سے پر کر دے گا، اپنی رحمت سے پر کر دے گا، یہ ہے کہ امن سے پر کر دے گا، ایمان سے پر کر دے گا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِطْفَاءِ النَّائِرَةِ، کہ دشمنیوں کو ختم کرنے کے، پراکندہ لوگوں کو آپس میں ملانے کے لیے، فتنہ کے فروغ کرنے کے لیے، فتنہ پھیلا ہوا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، لڑائی فساد کا خطرہ ہے، آپس میں ناچاکی ہے، چپکلش ہے، عروج پر ہے چپکلش، قریب ہے کہ کوئی دھماکہ ہو جائے، ہوتا ہے نا ایسا، اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، معاملے کو، فسادات کو، فتنے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، یہ بھی متقین کی صفات ہے، وہ اس میں بڑھاوا نہیں دیتے۔ بعض لوگ تو کیا کرتے ہیں کہ الٹا آگ بھڑکاتے ہیں اور اس پہ پھر وہ اپنے ہاتھ سینکنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنا کھانا اس آگ پر پکانا چاہتے ہیں، یعنی اپنا مطلب اس سے حاصل کرتے نہیں، وہ شیطانوں کا کام ہے۔ متقین کے کیا کام ہے کہ وہ اگر فتنہ و فساد پھیل رہا ہو تو وہ اپنے طور پر کوشش کرتے ہیں حکمت اور تدبیر کے ساتھ کہ اس فتنے کو ٹھنڈا کیا جائے، نہ کہ بھڑکایا جائے۔ اور متفرق لوگوں کو ملانے کے لیے وَذَمِّ أَهْلِ الْفُرْقَةِ وَإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ، جو اختلافات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے متقی اور مومن کام کرتا ہے۔
خصوصاً جو لوگ آپس میں لڑے ہوئے ان کی صلح کرانے میں وہ اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں وَإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ، یہ جو خطبہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا تھا خطبہ شعبانیہ، اس میں آپ نے فرمایا کہ وَإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ عام نماز روزے سے افضل ہے، یا بعد میں ایک سال کے نماز روزے سے افضل ہے دو مومنوں میں صلح کرانا، صحیح ہے۔ اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وصیتوں میں اس بات کا ذکر کیا کہ لڑے ہوئوں کو، دو قوموں کو، دو قبیلوں کو، دو خاندانوں کو، دو افراد کو، دو بھائیوں کو، دو دوستوں کو جو لڑے ہوئے ان کے درمیان صلح کرانا، یہ متقین کی صفات میں سے ہے۔ امام علیہ السلام دعا کرے خدایا مجھے متقین کی زینت والا لباس دے، کس میں؟ عدل کے پھیلانے میں، لڑے ہوئے ان کو آپس میں ملانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں کہ حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصلاح ذات البین افضل من عامت الصدقات عامت الصلاۃ والصیام، اس میں تو یعنی عام نماز اور روزے سے افضل ہے لوگوں کے درمیان صلح۔ آپ دیکھیں یہ بھی صدقہ ہے، یہ صلح صفائی کرانا بھی صدقہ ہے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں صدقتاً یحبها اللہ اصلاح ذات البین اذا تفاسدوا، جب لوگ آپس میں لڑے تو ان کے درمیان صلح کرانا، اصلاح کرنا، وَتُقَارِبُ بَيْنُهُمْ إِذَا تَبَاعَدُوا، جب وہ دور ہوں ان کو ایک دوسرے کے نزدیک کرنا، یہ ایسا صدقہ ہے جسے اللہ پسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پسند فرماتا، صدقتاً تحبها اللہ، اس کو اللہ پسند کرتا ہے وہ یہ۔ اور حتیٰ یہاں پر دیکھیں جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن یہاں پر اجازت ہے کہ آپ مومنین کے درمیان صلح کروانے کے لیے آپ جھوٹ بولیں، اور اس سچ پر لعنت ہے جو دو مومنوں کو آپس میں لڑا دے۔ اس سچ پر کیا ہے؟ وہ سچ قابل مذمت ہے، وہ سچ خراب ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ جو انسان جا کے کہے کہ وہ تو تمہیں گالیاں دے رہا تھا اور سچ مچ میں وہ گالیاں دے رہا تھا، اس نے ذرا برابر بھی جھوٹ نہیں بولا، لیکن یہ جھوٹ، یہ جو سچ بولا ہے یہ کیا ہے؟ یہ اس کے گناہ کا سبب ہے، ٹھیک ہے۔ اور مومنین کو آپس میں صلح کے لیے ان کے درمیان جھوٹ بولنا یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹ قابل ستائش ہے، یہ ممدوح ہے، یہ جھوٹ۔ یہاں پر سچ نہیں بولنا، یہاں پر ان کو آپس میں جوڑنے کے لیے۔ عام حالات میں بھی آپ دیکھیں کہ جس سے دوسرے مومن کے دل میں کوئی نفرت آئے اس مومن کے بارے میں، اس بات کو نہ کرو بھائی، اگرچہ وہ سچ ہی کیوں نہ ہو، ذرا کنٹرول کرو اپنے آپ پہ، ٹھیک ہے۔ بعض لوگوں کے اندر وہ کیا ہوتا ہے، بات رہتی نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے نا، ضبط نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کو بتا نہ لیں، ٹھیک ہے، نہیں ضبط کرو، یہ نہیں بیان کرو، چونکہ اس میں گناہ ہے۔ دیکھو ایک شخص آتا ہے امام صادق علیہ السلام اور کہتے ہیں مولا وہ فلاں آدمی نا آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے جو ہے وہ میرے حق میں اچھا نہیں کیا، ایک تو مجھے اس شخص کے بارے میں بدگمان کر دیا، اور دوسرا تم اپنی حیثیت بھی کھو گئے ہو نا، تم جو چغل خوری کر رہے ہو، ٹھیک ہے، تو میری بات بھی تو جا کے بتاؤ گے نا اس کے پاس۔ لہذا جو شخص آپ کو آگے کسی کے بارے میں بتائے نا، ٹھیک ہے نا، تو سمجھ لو کہ آپ کی بات بھی وہ جا کے بتائے گا، لہذا اس سے کیا رہو، محتاط رہو، اس کے سامنے کوئی بات نہ کرو، ورنہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جو وہ اس کی بات آپ کو بتا رہا ہے، آپ کی بات بھی تو اسی کو جا کے بتا سکتا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، بعض لوگ ہمیں آ کے ایک طرح سے بھڑکاتے ہیں، اکساتے ہیں، دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ہم بھی ساتھ شروع ہو جاتے ہیں، وہ ہماری باتیں جا کے اس کو بتا دیتا ہے اور پھر ہمارا تماشا دیکھتا ہے۔ یہ حسد کرنے والے بھی، آپ دو دوست ہیں،
آپ کے اچھے تعلقات ہیں، تیسرا شخص حسد کرتا ہے، یہ کیوں آپس میں، وہ کیا کرے گا؟ اسی طرح کا کام کرے گا۔ تو یہ ان کی مذمت کی گئی ہے، چغل خوری کی مذمت کی گئی ہے، اور عیب جوئی کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے۔ بہت چیزیں ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں افشاء العارفہ و ستر العائبہ۔ دیکھیے فرماتے ہیں کہ میں نیکی اور جو اچھی بات ہے اس کو پھیلاؤں، اور جو بری بات ہے، عیب والی بات ہے مومنین کی، اس کو پردہ ڈالوں، اس کو چھپاؤں۔ دیکھیے اس میں فرماتے ہیں، دیکھو کہ دو مکھیاں ہیں، دو مکھی، ایک شہد کی مکھی ہے، ایک یہ عام گھریلو مکھی، لیکن ان کی صفات میں بڑا فرق ہے۔ آپ دیکھیں اس کو لوگ پالتے ہیں، اس کو لوگ مارتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کتنے ناپسند کرتے ہیں، اور کوئی چیز گر جائے کھانے میں، مکھی وغیرہ، تو انسان اس کو کھاتا بھی نہیں، حالانکہ نجس نہیں ہے، لیکن کراہت اتنی آتی ہے انسان اس کو نہیں کھاتا، بیماریاں پھیلانے کا باعث ہے۔ کیا فرق ہے بنیادی طور پر؟ ٹھیک ہے، جو شہد کی مکھی ہے نا، وہ ہمیشہ پھولوں پہ جا کے بیٹھتی ہے، اچھائی پہ بیٹھتی ہے، اچھائی کو تلاش کرتی ہے، اور جو یہ مکھی ہے یہ ہمیشہ گندگی پر بیٹھتی ہے۔ تو انسان کے اندر بھی، انسان وہ دوسروں کے اندر عیب تلاش کرتا رہتا ہے، اور جو اس کی بری باتوں کو اچھالتا ہے، یہ والا گندگی والا کام کرنا، یہ گندگی پر بیٹھتا ہے۔ اور جو انسان دیکھتا ہے کہ ٹھیک ہے اس میں ہوگی کوئی برائیاں تو ہر انسان میں ہے، لیکن وہ اس کی اچھائیوں کو اچھالتا ہے، وہ اس کی جو اچھی صفات ہے اس کا تذکرہ کرتا ہے، اس کو بیان کرتا ہے۔ تو یہ شہد کی مکھی کی طرح ہے، یہ پھولوں کی تلاش میں، یہ خوشبو کی تلاش میں، جہاں خوشبو ہوتی ہے اس کو لے لیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اچھائیوں کو۔ امام کیا فرماتے؟ وَإِفْشَاءِ الْعَارِفَ وَسَتْرِ الْعَائِبَ، پروردگارہ مجھے نیکیوں کو ظاہر کرنے اور عیوب پر پردہ ڈالنے کی توفیق دے، اور اس طرح سے لباس اور زینت مجھے عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ یقین جانے اگر معاشرے میں ہم جہاں بھی بیٹھے، عام طور پر ہماری محفل میں یہی ہوتا ہے کہ دوسروں کی برائیاں اور عیوب ہی بیان ہوتے ہیں، چرسد کہ اگر کبھی ہے ایسا کہ ہم ان کی خوبیوں کو بیان کریں، اور ہر انسان میں خوبی ہوتی ہے، ہر انسان میں خوبی ہوتی ہے۔ اچھا میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں، یعنی یہ کچھ عرصے سے ایسے کہ پہلے میں سوچتا تھا کہ یہ سب گناہگار انسان ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ تو وہ اس طرح سے تو ہم پورے نہیں اترتے، لیکن بعد میں کچھ مجھے احساس ہونے لگا، حتیٰ جو شخص مرتا ہے نا، مرتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ کیا پتا اللہ کو کون سی اس کی اچھی صفت پسند ہے جس کی وجہ سے اللہ اسے معاف کر دے۔ بے شک اس کے اندر برائیاں ہیں، لیکن خدا کو کوئی اس کی اچھی صفت پسند ہو، اس کا کوئی نیک عمل اللہ کو اتنا پسند ہو کہ وہ اس کے سارے گناہ اس کے صدقے میں، تو ہم بھی یہ کریں۔ بابا مجھ میں 100 برائیاں ہیں، لیکن اگر کوئی ایک اچھائی ہے، میں اس کی خاطر اس کو دیکھوں، اس اچھائی کی خاطر اس کا احترام بھی کروں، اس اچھائی کو بیان کروں۔ یقین جانے اگر اچھائیوں کو ہم بیان کرنا شروع کر دیں لوگوں کی اپنی محافل کے اندر، تو یہ کیا ہوگا، یہ اچھائیاں پھیلیں گی۔ جب اس کو پتہ چلے گا کہ لوگ تو میری تعریف کر رہے تھے، تو وہ اور بھی اچھائیاں کرنے لگے گا۔ تو اس طرح سے یہ معروف پھیلے گا، نیکیاں پھیلیں گی، اچھائیاں پھیلیں گی، اور برائیاں خود بخود ختم ہو جائیں۔ جب ان کا کوئی ذکر ہی نہیں کرے گا، تو جب اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے گا، خود بخود معاشرے سے برائیاں ختم ہو جائیں گی اور لوگ اچھائیوں کو اپنانے لگیں گے۔ اور ویسے بھی اگر آپ کسی محفل میں ایک شخص کی آپ اچھائی بیان کریں کہ کتنا بڑا اچھا آدمی ہے وہ، تو یہ جو سن رہے ہوں گے وہ بھی کہیں گے یار دیکھو یہ اچھائی کی وجہ سے سب اس کی کیا کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، تو مجھے بھی اپنانی چاہیے۔ تو اس سے یہ وہ امام علیہ السلام یہ فرمایا کہ میں اچھائیوں کو پھیلاؤں اور برائیوں پر پردہ ڈالوں، ان کو نہیں بیان کروں، ٹھیک ہے نا۔ کہیں کوئی برائی کسی کے اندر ہے، اس کو کیوں بیان کرنے کی ہمیں کیا ضرورت نہیں، ہمیں بیان کرنا چاہیے۔ بہرحال اور بہت ساری اس میں صفات جو ہے وہ موجود ہیں جو امام علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں۔ میں جلدی سے صرف ترجمہ پڑھ دیتا ہوں اگر آپ توجہ کریں گے۔
امام علیہ السلام فرماتے ہیں حسن سیرت کے اختیار کرنے، رکھ رکھاؤ رکھنے، حسن اخلاق سے پیش آنے، فضیلتوں کی طرف پیش قدمی کرنے، یعنی آگے بڑھو، والسابقون السابقون اولئک المقربون، سبقت لینے والوں میں پہل کروں نیکیوں میں، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں تفضل و احسان کو ترجیح دینے، عیب جوئی سے بچنے، غیر مستحق کے ساتھ حسن سلوک ترک۔ دیکھیں یہ بہت اہم بات ہے، بعض دفعہ کچھ لوگ جو ہے جو تعریف کا مستحق نہیں ہے اس کی تعریف کریں، یہ خوش آمد ہے، اس کو کہتے ہیں چاپلوسی، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، یہ چاپلوسی ہے۔ بعض لوگ جو ہے نا اپنا مقام حاصل کرنے کے لیے دوسروں کی خواہ مخواہ خوش آمد کرتے ہیں، لیکن جو جس کا مستحق ہے، جتنے مقام کا مستحق اس کو اتنا مقام نہیں ہے، اس سے زیادہ ہم بڑھا چڑھا کے پیش کریں گے تو یہ خوش آمد ہے اور چاپلوسی میں آ جاتا ہے۔ یہ قابل مذمت صفت ہے، خوش آمد قابل مذمت۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی کسی ایک مقام کا اور درجے کا اہل ہے، آپ اس کو وہ مقام نہیں دیں گے، یہ بھی زیادتی ہے، یہ آپ کی طرف سے کنجوسی اور بخل ہے۔ آپ اگر ایک کی تعریف بنتی ہے تو تعریف آپ کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ کا دل نہیں کرتا اس کے مطلب آپ بخیل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہی توازن کے ساتھ جو ہے نا وہ ہمیں آگے بڑھنا ہے، حق بات کے کہنے میں اگرچہ وہ گراں ہی کیوں نہ گزرے، اور اپنی گفتار و کردار کی بلائی کو کم سمجھنے، اگرچہ وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ بعض لوگ جو ہے وہ چھوٹا سا جو ہے وہ کام کرتے ہیں اور پھر ہر جگہ وہ دیکھیں، آپ نے مرغی کو دیکھا نا، انڈا دیتی ہے نا تو آسمان سر پہ اٹھا لیتی ہے، ٹھیک ہے نا، سب کو اعلان کرتے ہیں بھئی میں نے گویا انڈا دے۔ تو لوگ بھی کچھ ایسے ہیں، وہ انڈا دیتے ہیں اور پورے زمانے میں پھیلاتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، ٹھیک ہے۔ فرماتے نہیں اپنی جو بھلائی ہے، نیکیاں ہیں، اگرچہ وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو، امام فرمائے اس کو کم سمجھے، یہ اخلاق ہے۔ امام فرمائے اس کو بلائی کو کم سمجھنے اگرچہ وہ زیادہ ہی ہو، اور اپنے قول و عمل کی برائی کو زیادہ سمجھنا اگرچہ وہ کم ہی ہو، کہ میں کتنا برا ہوں، ایک عمل اگر مجھ سے برا سرز ہوتے کہ میں نے بہت برا عمل جو ہے وہ انجام دیا ہے۔ مجھے نیکوکاروں کے زیور اور پرہیزگاروں کے سائے سے آراستہ کر، اور ان تمام چیزوں کو دائمی اطاعت اور جماعت سے وابستگی اور اہل بدعت اور ایجاد کردہ رائیوں پر عمل کرنے والوں سے علیحدگی کے ذریعے پایہ تکمیل تک پہنچا دے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اور انشاءاللہ باقی جو ہے وہ دیکھتے ہیں پھر آپ کیا اس بارے میں رائے دیتے ہیں، درس کے بعد آپ سے رائے لیں گے۔ والحمدللہ۔